بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دیکھو شیبا، دشمن کی راہ پر نہ چلو، پارس اول کو واپس ادارے میں پہنچا دو۔ شیبا نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھو فرہاد، اگر میرا بیٹا یہاں یہودی بنایا گیا تو میں تمہارے بیٹے پارس اول کو بھی یہودی بنا دوں گی۔ وہ میرے زیر اثر ہے اور زیر اثر رہے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دونوں بیٹے مسلمان رہیں تو دو میں سے ایک جگہ کا انتخاب کرو، تل ابیب آؤ یا نیو یارک پہنچو۔ میں شدید اضطراب کے عالم میں سوچتا رہ گیا۔ وہ بڑی گہری چالیں چل رہے تھے، میری پوری نسل کو یہودی بنانے کا ٹھوس منصوبہ بنا چکے تھے اور اس پر عمل کرتے جا رہے تھے، اور میں 2 برس 1 مہینے تک ان کی قید میں رہنے کے بعد بھی جیسے آزاد نہیں ہوا تھا۔ مجھے رہائی نہیں ملی تھی۔ میں ان کے ناپاک عزائم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بے بس قیدی تھا۔ میں شیبا ہوں، قوم یہود کی مایا ناز بیٹی ہوں۔ آج فرہاد کی نظروں میں اور فرہاد کی داستان پڑھنے والوں کی نظروں میں میرا کردار مشکوک ہو رہا ہے۔ میں نادانستگی میں اپنی مرضی کے خلاف فرہاد کی دشمن بنتی جا رہی ہوں۔ اگر میں نے اپنی صفائی پیش نہ کی تو میں بے وفا اور مطلب پرست کہلاؤں گی، جس نے اپنے مطلب کی خاطر فرہاد سے جھوٹی محبت کی، اس کے بچے کی ماں بنی اور اسی بچے کو بلیک میل کا ذریعہ بنا کر اپنے محبوب شوہر سے دشمنی کر رہی ہوں۔ نہیں، میں یہ الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتی، اسی لیے یہ ڈائری لکھ رہی ہوں۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میری تحریر کسی طرح فرہاد تک پہنچ جائے۔ اس وقت میں تنویمی عمل کے زیر اثر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک حد تک مجھ پر اثر ہے۔ اس خطرناک عامل نے میرے دماغ میں یہ بات نقش کر دی ہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وہ مجھ پر عمل کرے گا اور میں راضی خوشی اس کی معمولہ بن جایا کروں گی۔ آج مہینے کی 2 تاریخ ہے، لیکن وہ تنویمی عمل کے لیے میرے پاس نہیں آیا ہے، اسی لیے میں اس کے اثر سے آزاد ہوں۔ اگر فرہاد، رسونتی یا آرمر میرے دماغ میں آنا چاہیں تو بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں۔ پچھلے 2.5 برس سے وہ یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ میں سانس روک لیا کرتی ہوں، انہیں دماغ میں آنے نہیں دیتی، لہٰذا وہ مجھ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں خیال خوانی کے ذریعے ان کے پاس پہنچ سکتی ہوں، لیکن یہ میری بدنصیبی ہے کہ آج میں بیمار ہوں۔ رات کا 1 بج رہا ہے، میں اپنی خوابگاہ میں اکیلی ہوں۔ میرا بیٹا جیسن ہارون دوسرے کمرے میں آیا کے پاس ہے۔ یہ لوگ میرے بیٹے کو میرے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تبھی اسے میرے پاس لاتے ہیں۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اپنی بھرپور ممتا اس کے وجود میں منتقل کرتی ہوں۔ جب وہ سو جاتا ہے تو ڈیوٹی پر حاضر رہنے والی اسے میرے پاس سے لے جاتی ہے۔ میں اسے روک نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ مسلح لیڈی گارڈز ہوتی ہیں۔ ان لیڈی گارڈز کو اوپر سے احکامات مل چکے ہیں کہ مجھ پر تنویمی عمل کا اثر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جب تک دوسری بار تنویمی عمل نہ کیا جائے اس وقت تک میری نگرانی سختی سے ہوتی رہے، میرے سامنے کوئی بات نہ کرے اور میرے بچے کو میرے قریب نہ رہنے دیں۔ ہو سکتا ہے فرہاد یا اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی اس بچے کو نقصان پہنچائیں یا اسے اغوا کرا دیں یا اسے مار ڈالیں تاکہ آئندہ اس بچے کو یہودی بنانے کی دھمکی نہ دی جا سکے۔ میں نہیں جانتی وہ عامل اس ماہ وقت مقرر پر کیوں نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ خود بیمار پڑ گیا ہو یا سمجھتا ہو کہ میری بیماری کی حالت میں مجھ پر تنویمی عمل کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جس نے عامل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ فرہاد، اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ تم کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ میں بڑی دیر سے فرہاد، رسونتی اور آرمر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ نہیں آئے تو میں احتیاطاً یہ ڈائری لکھنے بیٹھ گئی ہوں۔ میں سوچتی ہوں میری یہ تحریر کسی طرح فرہاد تک پہنچ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے آس پاس سخت پہرا ہے، میرا کوئی ہمدرد اور غم گسار نہیں ہے۔ میری خدمت کرنے والی کنیزیں، میرے بچے کی دیکھ بھال کرنے والی آیائیں، میرا علاج کرنے والی لیڈی ڈاکٹرز، سب کی سب عورتیں ہیں، لیکن ایک عورت کی ہمدرد نہیں ہے۔ میں ان میں سے کسی کو رازدار نہیں بنا سکتی۔ اگر کوئی مجھ سے ہمدردی کرے گی، میری رازدار بن جائے گی، تو اس کی ہمدردی اور میری رازداری صرف یہاں کی 4 دیواری تک رہے گی، کیونکہ ان میں سے کوئی عورت یہاں سے باہر جاتی ہے تو اس کی سختی سے چیکنگ ہوتی ہے۔ وہ میری اس تحریر کو یہاں سے باہر نہیں لے جا سکے گی۔
اگر فرض کر لوں کہ وہ یہاں سے باہر نکل بھی گئی تو کل صبح تک ضرور مجھ پر تنویمی عمل کیا جائے گا۔ وہ عامل میرے اندر کی بہت سی باتیں اگلوانے کے ساتھ یہ بھی معلوم کرے گا کہ میں نے آج رات ڈائری لکھی تھی اور اسے کسی کے حوالے کر دیا تھا۔ اب میرا کوئی راز نہیں رہ سکتا۔ مجھ سے ہمدردی کرنے والی بھی بے موت ماری جائے گی۔ پھر میں یہ کیوں لکھ رہی ہوں؟ کس کے سامنے صفائی پیش کر رہی ہوں؟ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب کوئی سننے والا نہ ہو، اپنا دکھ سمجھنے والا نہ ہو، تب ہم بہت روتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری آنکھوں کے آنسو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، مگر آنسو بہانے سے دل کا غبار دھل جاتا ہے۔ اسی طرح میں لکھ کر اپنا غبار نکال رہی ہوں، خواہ یہ تحریر میرے فرہاد تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ ایک دم توڑتی ہوئی سی امید ہے، شاید فرہاد خود ہی میرے پاس پہنچ جائے۔ میں نے فرہاد کو ٹوٹ کر چاہا ہے، اتنا ٹوٹ کر کہ میں نے اپنوں سے رشتے توڑ دیے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اس کی خاطر اپنے ملک کو خیر باد کہہ دیا۔ ایسا کرنے سے مجھے نئی زندگی ملی، فرہاد کی توجہ اور چاہت ملتی رہی۔ پھر میں نے اس کے دل میں اپنی محبت کو شدید کرنے کے لیے اس کے پارس کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ پارس کے لیے میری محبت کبھی نمائشی نہیں رہی، میں نے اسے دل و جان سے چاہا ہے۔ میری ممتا اس کے لیے ہے، اور میری ممتا کا کھلا ثبوت خود پارس ہے۔ ہاں، ایک بات کا اعتراف کرتی ہوں، جب بھی میں اسے کلیجے سے لگاتی تھی، اسے چومتی تھی، تو میرے اندر سے آواز آتی تھی، کیا میری گود میں فرہاد کا وہ ننھا پارس نہیں ہوگا جسے میں جنم دوں گی؟ جب میں اس کے بچے کی ماں بنوں گی تو اس کی چاہت اور محبت میرے لیے اور بڑھ جائے گی۔ دراصل میں رسونتی کو دیکھتی تھی۔ فرہاد کہیں بھی جاتا تھا، کسی سے بھی دل لگاتا تھا، لیکن پلٹ کر رسونتی کے پاس آتا تھا، شاید اس لیے کہ وہی ایک عورت ہے جو اس کے بچے کی ماں تھی۔ بچے میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ مرد عورت کی محبت کو، اس کی قربانیوں کو بھلا سکتا ہے، لیکن اس سے ہونے والی اولاد سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس اولاد کے باعث وہ عورت کو مان دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، اور ساری دنیا کی عورتوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ جزیرے سے رہائی پانے کے بعد میں ادارے میں پہنچی تو فرہاد بھی وہیں موجود تھا۔ میرا دل چاہتا تھا مجھے تنہائی میں ملنے کا موقع ملے۔ میں بیمار پڑ گئی۔ ایسے میں فرہاد نے میرے دماغ میں آ کر کہا کہ وہ مجھ سے کیسری قلعے میں ملنا چاہتا ہے۔ میں اور کیا چاہتی تھی؟ میری برسوں کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی میں نے فرہاد کے قریب ہونے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ گئی۔ شاید میرے مقدر میں اس کی دائمی رفاقت نہیں ہے، اسی لیے اس بار بھی کیسری قلعے پہنچنے سے پہلے ہی مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات فرہاد کو معلوم ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ مجھ پر کس طرح تنویمی عمل کیا گیا، کس طرح میرے اندر کی باتیں ایک ایک کر کے اگلوائی گئیں، اور میرے دماغ کی گہرائیوں میں نقش کر دیا گیا کہ میں کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو قبول نہیں کروں گی۔ جیسے ہی پرائی سوچ محسوس ہوگی، میں بے اختیار سانس روک لیا کروں گی۔ اگر ایسا نہ کرنا چاہوں تب بھی ایسا کروں گی، اور یہ میرے عامل کا حکم تھا۔ میں اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی تھی، غیر شعوری طور پر ایسا ہی کرنے لگی تھی۔ تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ مجھ پر کیا عمل کیا گیا ہے اور کس قسم کی باتیں میرے دماغ میں نقش کرائی گئی ہیں۔ لیکن آج جب کہ تنویمی عمل کا اثر ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عمل شروع ہونے تک میں نارمل ہوں، اس لیے مجھے ایک ایک بات یاد آ رہی ہے۔ عامل نے مجھ سے پوچھا تھا، میں دنیا میں سب سے زیادہ کسے چاہتی ہوں؟ ظاہر ہے میں نیند میں رہوں، بے ہوشی کی عالم میں رہوں، یا تنویمی عمل کے ذریعے اپنے ہوش سے بے گانہ ہو جاؤں، تب بھی فرہاد کا نام ہی لبوں پر آئے گا، اور اس وقت بھی فرہاد کا نام ہی میری زبان پر آیا۔ عامل نے کہا، میں اپنے عمل کے ذریعے تمہارے دل اور دماغ سے فرہاد کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا ہوں، تمہارے جذبات اس کے لیے ختم کر سکتا ہوں۔ میں التجا کرتی ہوں، مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو، فرہاد کے بغیر میری زندگی بے مقصد بے معنی ہے۔ تمہیں اپنے وطن سے کتنی محبت ہے؟ میں نے سرزمین اسرائیل پر جنم لیا ہے، میرے باپ دادا بھی یہیں پیدا ہوئے، مجھے زمین سے بے انتہا پیار ہے۔ تم اس کی حفاظت اور بقا کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ میں یہاں سے دور رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کرتی رہی ہوں۔ آج میں فرہاد کے ساتھ نہ ہوتی تو اس زمین پر کئی ہولناک تباہیاں آ چکی ہوتیں۔ میرے اور فرہاد کی دوستی نے میری قوم کو ٹیلی پیتھی کے تباہ کن ہتھیاروں سے محفوظ رکھا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں، تم فرہاد سے بے شک محبت کرو گی،
لیکن اپنے وطن اور اپنی قوم کو فرحاد پر ترجیح دو گی۔ میں اس کی معمولہ بن چکی تھی، میرا دماغ اس کی مٹھی میں تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے وطن اور قوم کو فرحاد پر ترجیح دوں گی۔ تم فرحاد کی زندگی کا کوئی راز ہم سے نہیں چھپاؤ گی۔ میں اس کے متعلق جو کچھ جانتی ہوں وہ بیان کروں گی، تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ فرحاد اور اسونتی کا صرف ایک بیٹا ہوا، اس کے بعد کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ تم اس کی وجہ بتا سکتی ہو؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ آمنہ نے ایک بار بتایا تھا کہ فرحاد کی رگوں میں منجالی کا زہریلا خون دوڑ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہوتی۔ کیا تم فرحاد سے شادی کرو گی؟ یہ میری دلی خواہش ہے۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ میری دوسری بلکہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ تمہاری دونوں خواہشیں پوری کر دی جائیں گی۔ تم اپنے مذہبی قوانین کے مطابق فرحاد سے شادی کرو گی۔ وہ میری بات تسلیم نہیں کرے گا۔ تم اسے سمجھا سکتی ہو۔ تم دونوں اپنے اپنے مذہبی قوانین کے مطابق شادی کر سکتے ہو۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ ہم تمہیں فرحاد سے محبت کرنے اور شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کے عوض تمہاری جو اولاد ہوگی تمہارے رشتے سے یہودی ہوگی۔ فرحاد اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسے تسلیم نہ کرنے دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہی جو دنیا کہتی ہے، قانون کہتا ہے، اولاد باپ کے نام سے اور باپ کے مذہب سے پہچانی جاتی ہے۔ کیا تمہارا مذہبی عقیدہ کمزور ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کمزور ہوتا تو میں بہت پہلے ہی فرحاد کی محبت میں اسلام قبول کر لیتی۔ جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہاری اولاد کیسے کرے گی؟ اگر تمہیں اپنے ملک سے، اپنے مذہب سے محبت ہے، عقیدت ہے، تو تم اپنی اولاد کو بھی اسی سانچے میں ڈھال لو گی۔ یہ میرا حکم ہے۔ میں تمہاری معمولہ ہوں، تمہارے حکم کی تعمیل کروں گی، لیکن شاید ماں نہ بن سکوں۔ وہ کیوں؟ وہ زہریلا ہے۔ ہم سانپ کا منتر جانتے ہیں، اس کا سارا زہر نکال لیں گے۔ تم ماں ضرور بنو گی۔ وہ مجھے یقین دلا رہا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ مجھے فرحاد کا پیار بھی ملے گا، میں اس کی شریک حیات بھی بن جاؤں گی، میری برسوں کی تمنا بھی پوری ہوگی۔ وہ عامل میرے دماغ میں یہ بات اچھی طرح نقش کرا رہا تھا کہ میرے دماغ کی گہرائیوں میں اپنے وطن اور اپنے مذہب کی محبت نقش رہے گی۔ میں کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں اپنے وطن کو اور اپنے مذہب کو اور اپنی قوم کو فرحاد پر ترجیح دوں گی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں 2.5 برس تک غافل رہی۔ اس دوران جو بھی زندگی گزاری وہ خواب جیسی تھی۔ خواب میں فرحاد سے شادی بھی ہو گئی اور خواب میں ہی میں ماں بھی بن گئی۔ آج پہلی بار تنویمی عمل کے اثر سے نکل کر سوچ رہی ہوں، میں اب تک کیا کرتی رہی؟ فرحاد سے پیار کرتی رہی یا دشمنی؟ آج پورے ہوش و حواس میں رہ کر سوچتی ہوں، میرا شاہزور 2 برس تک قیدی بن کر رہا تو دل کڑتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے اسے اپنی محبت سے کمزور بنایا، پھر ماں بن کر اس کے بچے کو ایک اہم مہرہ بنا رہی ہوں۔ وہ بچہ یہودی بن کر پروان چڑھے گا تو میرا شاہزور دنیا والوں کے سامنے کمزور بن کر سر جھکا لے گا۔ میں کبھی اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گی، کبھی مسلمان نہیں بنوں گی، لیکن مسلمان کا سر جھکتے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ میرا شوہر، میرا مجازی خدا ہے۔ میں سوچتی ہوں میری وجہ سے اس کا سر جھکا ہے تو میں ہی وہ سر اٹھا سکتی ہوں۔ ایک بچے کے باعث اس کی زندگی میں جو الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں ان سب کو دور کر سکتی ہوں۔ کوئی اسے آئندہ بلیک میل نہیں کرے گا۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنے بچے کا گلا دبا دوں، نہ وہ رہے گا نہ فرحاد کمزور بنے گا۔ ایسا سوچتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ بھلا کوئی ماں ہوش و حواس میں رہ کر اپنے بچے کو مار سکتی ہے؟ میں نے بڑی منتوں اور مرادوں سے اس بچے کو حاصل کیا ہے۔ میں اگر مصورہ ہوتی تو ایک کاغذ پر بچے کی تصویر بنا کر مٹا دیتی، مگر میں ماں ہوں، اپنے بچے کو کیسے مٹا دوں؟ اور جب ایسا سوچتی ہوں تو فرحاد کا چہرہ آنکھوں میں پھرنے لگتا ہے اور میرے دل میں اترنے والا چہرہ کہتا ہے میں ہی اسے یہودی اکابرین کی چالوں سے نجات دلا سکتی ہوں۔ لیکن میرے لوگ بھی کسی سے کچھ کم نہیں ہیں، چالاکی میں وہ دنیا سے ایک ہاتھ آگے ہیں۔ وہ میرے وقت کا حساب رکھتے ہیں کہ تنویمی عمل کا اثر کتنے دنوں تک قائم رہے گا۔ اس حساب سے انہوں نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں نے اپنے لال کے رونے کی آواز سنی، اپنی خوابگاہ کے بند دروازے کو پیٹ کر کہا، میرا چاند مجھے دے دو، وہ بھوکا ہے۔ مگر
تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا۔ بند دروازہ کھلا اور ایک لیڈی گارڈ نے آ کر کہا، شور نہ مچاؤ، تمہارے بچے کو دودھ پلا دیا گیا ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے، شاید آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں، میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا حق ہے، میری مامتا کا تقاضا ہے، مجھے بنیادی حقوق سے محروم نہ کرو۔ لیکن لیڈی گارڈ نے پیچھے ہٹ کر دروازے کو بند کر دیا۔ میں عجیب زندگی گزار رہی تھی۔ جب تک تنویمی عمل کا اثر رہتا تھا مجھے وہاں کی ملکہ عالیہ بنا کر رکھا جاتا تھا، میرے ہر حکم کی تعمیل ہوتی تھی۔ آج اس عمل کے اثر سے نکل کر دیکھ رہی ہوں کہ میں ملکہ عالیہ کیا، ایک لونڈی بھی نہیں ہوں، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر مجھ پر اسی طرح تنویمی عمل ہوتا رہا تو میں فرحاد کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی ہاتھ سے کھو دوں گی۔ نہ خدا ہی ملے گا، نہ وصال صنم ہوگا، نہ ادھر کی رہوں گی نہ ادھر کی رہوں گی۔ او خدایا، میں جزبوں کی روانی میں اپنا ہی دکھڑا روتی جا رہی ہوں۔ ایک اہم بات کہنے کو رہ گئی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، مجھے وہ بات لکھ دینی چاہیے، شاید یہ تحریر کسی طرح فرحاد تک پہنچ جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ پچھلے ماہ بلائنڈ کلب والوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرحاد علی تیمور ٹرانسفارمر مشین یہاں تک نہیں لائے گا۔ اگر اس کے بچے کو یہودی بنایا گیا تو وہ اسے کسی طرح نکال لے جانے کی کوشش کرے گا۔ وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 ٹیلیپیتھی جاننے والے ہیں، اور جب کامیابی کا پورا یقین ہوتا ہے تو سونیا خطرے کی گھنٹی بجانے آ جاتی ہے۔ لہٰذا فرحاد کو اور زیادہ کمزور بنایا جائے، اس کی دوسری کمزوری سے کھیلا جائے، اور اس کی دوسری بلکہ اہم ترین کمزوری اس کا بیٹا پارس ہے۔ پچھلے ماہ مجھ پر تنویمی عمل کیا گیا، اس عامل نے میرے دماغ میں یہ بات نقش کر دی کہ میں پارس کے لیے بھرپور ممتا رکھتی ہوں، اور پارس بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آئندہ پارس کو ٹریپ کروں گی، اس کے دماغ میں جایا کروں گی اور اسے اپنی طرف مائل کرتے ہوئے بابا صاحب کے ادارے سے کسی طرح نکال لاؤں گی۔ اس عامل نے حکم دیا، شیبہ، تم تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد جب آنکھیں کھولو گی تو یہ بھول جاؤ گی کہ پارس اول کو اغوا کرنے کی تحریک ہم نے پیدا کی ہے۔ تم اغوا کے نظریے سے نہیں سوچو گی، تمہارے دماغ میں یہ بات پیدا ہوگی کہ تمہاری ممتا اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ میں نے کہا، میں دشمن بن کر نہیں، ماں بن کر اسے اپنے پاس بلاؤں گی۔ تم پارس کے دماغ میں رسونتی کے خلاف زہر بھرو گی، اسے سمجھاؤ گی کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو دونوں بیٹوں میں برابر ممتا تقسیم کرتی، لیکن وہ پارس دوم کو زیادہ چاہتی ہے۔ میں پارس کے دماغ میں رسونتی کے خلاف زہر بھر دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح تمہاری خوابگاہ کی میز پر کسی کا گمنام خط رکھا ہوگا، اس خط میں جو ہدایات دی جائیں گی تم ان پر بے چوں چرا عمل کرو گی۔ میں ہمیشہ کی طرح گمنام خطوط کی ہدایات پر عمل کروں گی۔ اس تنویمی عمل کے بعد ایک دن مجھے وہ گمنام خط اپنی میز پر رکھا ہوا ملا۔ یقیناً وہ ٹائپ کیے ہوئے خطوط بلائنڈ کلب کے ممبران کی طرف سے آتے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، فرحاد علی تیمور یہاں سے فرار ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے ملک میں تباہیاں پھیلانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہماری ایک ہدایت اچھی طرح ذہن نشین کر لو، فرحاد یا اس کے ساتھیوں سے کبھی یہ نہ کہنا کہ تم پارس کو ہماری مرضی سے ٹریپ کر رہی ہو۔ پارس کے سلسلے میں جب بھی کوئی بات آئے تو اپنی ممتا کا بھرپور اظہار کرو اور یہ دعویٰ کرو کہ پارس اول پر تمہارا حق ہے، رسونتی کا نہیں، لہٰذا تم نے اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ ہماری دوسری ہدایت یہ ہے کہ پارس اول ہمارے ملک کی زمین پر قدم نہیں رکھے گا، ورنہ فرحاد ہم سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ لہٰذا جب وہ ادارے سے باہر نکل آئے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا، ہمارے آدمی اسے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دیں گے، بعد میں تم اس سے دماغی رابطہ قائم کرتی رہو گی۔ اگر فرحاد کسی سمجھوتے پر آمادہ ہوا تو اسے نیو یارک آنے کی دعوت دو، اسے وعدہ کرو کہ تم پارس اول کو وہاں لے کر آؤ گی۔ تمہیں ٹرانسفارمر مشین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم وہ مشین اپنے ملک پہنچانا چاہتی ہو، لہٰذا تم بھی پارس اور اپنے بیٹے جیسن ہارون کے ساتھ نیو یارک آؤ گی اور فرحاد کے ساتھ گھریلو زندگی گزارو گی۔ ہماری آخری ہدایت کے مطابق سفر کی تیاری کرو، تم کسی وقت بھی نیو یارک جا سکتی ہو، وہاں تم اپنے عامل کو کبھی فراموش نہیں کرو گی۔ تمہارا عامل دستور کے مطابق ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو آئے گا اور تم راضی خوشی اس کے تنویمی عمل سے گزرا کرو گی۔ مندرجہ بالا ہدایات پر عمل کرو اور ہمیشہ کی طرح اس خط کو بھی جلا ڈالو۔ That's all۔ میں ان تمام ہدایات کے مطابق عمل کرنے پر مجبور تھی، میں اپنے بس میں، اپنے اختیار میں نہیں تھی۔
میں نے بہت عرصے بعد پارس اول کے دماغ میں پہنچ کر اسے مخاطب کیا تو اس نے چونک کر پوچھا، ممی آپ میرے پاس آئی ہیں؟ کیا میں یقین کر لوں کہ واقعی آپ ہیں؟ ہاں بیٹے، میں ہوں تمہاری ممی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں؟ 1000 مصیبتوں میں کیا ماں اپنے بیٹے کو بھول جاتی ہے؟ یہ بات نہیں ہے، مجھ پر تنویمی عمل کیا جا رہا تھا۔ تم تو بہت ذہین ہو، اچھی طرح جانتے ہو تنویمی عمل کے زیر اثر آنے کے بعد انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں یاد نہ کر سکی۔ کیا تم میری مجبوری کو نہیں سمجھو گے؟ اپنی ممی سے ناراض رہو گے؟ نہیں ممی، میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ میں اور جو آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بیٹے ایک بات کا وعدہ کرو۔ میں 1000 وعدے کروں گا اور انہیں پورا کروں گا، آپ حکم دیجئے۔ بیٹے تمہاری ماما رسونتی مجھ سے ناراض ہیں، مجھے تمہارا دشمن سمجھتی ہیں۔ پارس نے حیرانی سے کہا، تعجب ہے، ماما ایسا کیوں سمجھتی ہیں آخر؟ میں نے صاف اور کھری بات کہہ دی تھی۔ میں نے کہا، تم اپنے دونوں بیٹوں میں تفریق پیدا کرتی ہو۔ پارس دوم کو ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھتی ہو اور میرے پارس سے اوپری محبت کرتی ہو۔ اس بات پر وہ ناراض ہو گئیں۔ تم ہی بتاؤ بیٹے، کیا میں غلط کہتی ہوں؟ جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے بیٹے سے انصاف نہیں ہو رہا ہے تو مجھے برا لگتا ہے اور میں کھری بات کہہ دیتی ہوں۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، میں نے بارہا یہ محسوس کیا ہے ماما میرے بھائی کو زیادہ چاہتی ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بھائی کو بھرپور ممتا اور محبت مل رہی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے وہ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا واقعی میں اپنی ماما کا بیٹا ہوں؟ بیٹے تم صرف میرے ہو۔ بہرحال یہ ہم بزرگوں کا معاملہ ہے، تم اپنے ذہن کو زیادہ نہ الجھاؤ۔ دیکھو سونے کا وقت ہو گیا ہے، ابھی جو سے رخصت ہو کر آئے ہو، لہٰذا اپنے وقت کے مطابق سو جاؤ۔ پھر میں نے پارس کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تو میں نے اس کے خوابیدہ دماغ پر تنویمی عمل شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت متاثر تھا، لہٰذا اسے ٹرانس میں لانا کچھ مشکل نہ تھا۔ جب وہ پوری طرح میرا معمول بن گیا تو میں نے پوچھا، تم میرے بعد سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو؟ میں اپنی ماما سونیا کو چاہتا ہوں۔ تم اپنی ماما کو کبھی نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے دماغ میں آیا کرتی ہوں۔ میں ماما کو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ آپ میرے دماغ میں آتی ہیں۔ تم اپنے پاپا کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ میں اپنے پاپا کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ تم کسی سے میرے دماغ میں آنے کا ذکر نہیں کرو گے۔ میں کسی سے آپ کے دماغ میں آنے کا ذکر نہیں کروں گا۔ تم سونیا، رسونتی، آلا بی بی، پومی، فرحاد علی تیمور، جناب شیخ صاحب وغیرہ سے آئندہ کوئی تاثر قبول نہیں کرو گے۔ پارس نے وعدہ کیا وہ ان تمام ہستیوں سے کوئی تاثر قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اسے حکم دیا، آج تک ان ہستیوں سے جتنا بھی جذباتی لگاؤ تھا وہ سب پارس بھول جائے گا۔ اس نے وعدہ کیا وہ بھول جائے گا۔ میں نے پوچھا، تم اپنے بزرگوں کے بعد سب سے زیادہ کسے چاہتے ہو؟ جو میری پہلی اور آخری دوست ہے، میں اسے اپنی زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں۔ جب میں حکم دوں گی تو تم جو کو چھوڑ کر اس ادارے سے باہر نکل آؤ گے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جو کو چھوڑ کر اس ادارے سے نکل آئے گا۔ میں نے پوچھا، کیا جو کو چھوڑتے وقت تمہیں تکلیف ہوگی؟ ہاں ممی، بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جو کو بہت جلد تمہارے پاس پہنچا دوں گی، پھر تو خوش ہو جاؤ گے۔ ہاں میں خوش رہوں گا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں ایک ماں کی حیثیت سے اور ایک عامل کی حیثیت سے حکم دیتی ہوں، آئندہ تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لو گے۔ تمہارے پاپا، تمہاری ماما رسونتی، تمہاری ماما سونیا، آلا بی بی، پومی، جناب شیخ صاحب، کوئی بھی تمہیں مجبور کرے کہ تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دماغ میں آنے دو تو کبھی نہیں آنے دو گے۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی بے اختیار سانس روک لو گے۔ ایسے وقت تم اپنے اختیار میں نہیں رہو گے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھایا، جب میں اس کے دماغ میں آؤں گی تو کون سے کوڈ ورڈز استعمال کروں گی؟ میں وہ کوڈ ورڈز اس ڈائری میں لکھ رہی ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ شاید یہ فرحاد تک پہنچ جائے۔ جب میں بھی پارس اول کے دماغ میں پہنچتی تھی تو وہ سانس روکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سانس لیتا ہے، اور میں کہتی ہوں، مائی سن از اے شائننگ سن، میرا بیٹا ایک چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ میں دوغلی بن کر رہ گئی ہوں، ادھر امید کر رہی ہوں کہ اس ڈائری کے ذریعے جو صفائی پیش کر رہی ہوں وہ فرحاد تک پہنچ جائے گی، اور میں نے اپنے بڑوں سے کہہ دیا ہے کہ پارس
تنویمی عمل کے ذریعے میرا معمول بن چکا ہے۔ وہ اس وقت تنویمی نیند سو رہا ہے۔ پیرس میں ہمارے جتنے یہودی جاسوس ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ بابا صاحب کے ادارے کے قریب ہائی وے پر موجود رہیں۔ مجھے ایک دو جاسوسوں کی آواز سنائی جائے تاکہ میں انہیں گائیڈ کرتی رہوں اور پارس کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ میں کافی عرصے تک بابا صاحب کے ادارے میں رہ چکی ہوں۔ مجھے معلوم تھا ہفتے میں 2 دن باورچی خانے کا سامان لانے 6 ٹرک ادارے سے پیرس شہر جاتے ہیں۔ وہاں سے سبزیاں، پھل، گوشت اور مرغیاں خرید کر لاتے ہیں۔ یہ تمام ٹرک صبح 5 بجے ادارے سے روانہ ہوتے ہیں۔ میں نے صبح 4 بجے پارس کو جگا دیا۔ اس نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیا، پھر سیدھا ایک ٹرک ڈرائیور کے پاس پہنچا جو جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے پارس کے ذریعے اس کی آواز سنی اور اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ ڈرائیور نے پارس کو اپنے ٹرک میں چھپا لیا اور اسے ادارے سے باہر لے گیا۔ اس کے آگے 5 ٹرک اور جا رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اس ٹرک کو سب سے پیچھے رکھا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں یہودی جاسوس پارس کے منتظر تھے، وہاں میں نے اس ٹرک کو چند سیکنڈ کے لیے رکوایا۔ پارس دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ڈرائیور نے دروازے کو بند کیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے ان 5 کے پیچھے جانے لگا۔ میں کبھی ڈرائیور کے دماغ میں رہتی تھی اور کبھی ایک جاسوس کے دماغ میں پہنچ کر اسے گائیڈ کرتی تھی کہ پارس کہاں ہے اور کس طرح سڑک کے کنارے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ جب میں جاسوس کے دماغ میں پہنچتی تھی تو ڈرائیور بوکھلا جاتا تھا۔ وہ رفتار دھیمی کر کے سوچنے لگتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرحاد صاحب یا دوسری ٹیلیپیتھی جاننے والیاں میرے دماغ میں آ رہی ہیں؟ لیکن نہیں، اگر وہ میرے دماغ میں ہوتیں تو پہلے مجھے اطلاع دیتیں۔ مجھے تو ادارے میں صرف پارس بابا ملے تھے، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ اب یہاں دیکھ رہا ہوں، جانے کیسی غفلت کے حالت میں ڈرائیو کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ میرے سامنے میرے ساتھیوں کے ٹرک جا رہے ہیں۔ میں پیرس پہنچتے ہی جناب شیخ صاحب کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ میرے دماغ میں کچھ ہوتا رہا ہے۔ مجھے اطمینان تھا وہ ٹرک ڈرائیور پیرس پہنچنے سے پہلے اپنی حالت کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ وہ تقریباً 1 بجے پیرس شہر پہنچنے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں نے فرحاد کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں برداشت نہیں کرتی، بے اختیار سانس روک لیتی ہوں۔ اس کا تجربہ تمہیں کئی بار ہو چکا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے اپنے دماغ میں آنے کی اجازت دی۔ میں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم اسی طرح محبت کرتے ہو کہ مجھے اور میرے بچے کو دشمنوں کی قید میں چھوڑ کر آ گئے؟ کیا تمہیں میرے بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ اس نے مجھے سمجھایا، میں تمہارے اور بچے کی خاطر ہی وہاں سے نکل آیا ہوں۔ اب کوئی مجھے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ میرے بچے کو یہودی بنانا چاہیں گے تو میں ایسی تباہیاں پھیلاؤں گا کہ وہ توبہ کرنے لگیں گے۔ فرحاد، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم میرے ملک کو تباہ کرو گے؟ میری قوم کے لوگوں کو پریشان کرو گے؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا میں اپنے بچے کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ یہ میرا بھی بچہ ہے۔ جس بچے کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا اسے دشمن اپنے مقصد کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ میں نے یہ پختہ عزم کر لیا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ میرے بچے پر تمہارا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ تم دنیا جہاں میں بھٹکتے نہیں پھرو گے۔ کیا تم مجھے اپنا پابند بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ اگر اپنے بچے کے مستقبل کے لیے تمہیں پابندیوں میں رکھنا پڑا تو میں یہ بھی کروں گی۔ تم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہو، میں خواب نہیں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں میرے بچے سے لگاؤ نہیں ہے، لیکن رسونتی کے بیٹے پارس سے تو لگاؤ ہے۔ اب ذرا ادارے کے کسی فرد سے رابطہ قائم کرو اور پوچھو تمہارا پارس اول کہاں ہے؟ فرحاد نے چونک کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ پارس اول میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے اور اس پر میرا پورا حق ہے، لہٰذا میں اسے اپنے پاس بلا رہی ہوں۔ فرحاد نے فوراً ہی بابا صاحب کے ادارے میں جناب شیخ صاحب سے اور رسونتی سے رابطہ قائم کیا۔ ان سے پارس اول کے متعلق پوچھا تو انکشاف ہوا کہ وہ ادارے میں نہیں ہے، نہ جانے کس طرح وہاں سے نکل گیا ہے۔ فرحاد نے غصے سے کہا، شیبہ تم پارس کے ساتھ کوئی اوچھی حرکت نہ کرنا، اسے بابا صاحب کے ادارے سے نکال کر کہیں بھٹکاؤ گی تو میں سمجھ لوں گا کہ تم دشمن بن چکی ہو۔ اب تک میں تمہیں بے قصور سمجھتا رہا، لیکن تم اپنے لوگوں سے مل کر مجھے اور زیادہ کمزور بنانے اور بلیک میل کرنے کے لیے پارس اول کو بھی اغوا کر رہی ہو۔ یہ تمہارے اپنے خیالات ہیں، ورنہ میں تو اپنے بیٹے کی ضمانت چاہتی ہوں۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں میرے بیٹے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ اس سے خاص لگاؤ رکھنے کا یہی ایک مناسب طریقہ ہے کہ پارس اول بھی میرے پاس رہے۔
دونوں میرے پاس رہیں گے تو تم دونوں کے لیے کھنچے چلے آؤ گے۔ پھر میں پارس اول کے سلسلے میں جو کچھ کر رہی ہوں اس میں یہودی اکابرین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب بھی کہہ رہی ہوں، یہ سب کچھ اپنے اطمینان کے لیے کر رہی ہوں۔ آخر تم کس طرح کا اطمینان چاہتی ہو؟ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔